السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سیشن میں ہم اگلے 5 سوالات کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات کو دیکھیں گے۔ سوال نمبر 21 جو اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قادیانی حج کرتے ہیں، یعنی حج کے لیے، عمرے کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو میں اس کی وضاحت کر دوں آپ کو کہ قادیانی حج کے لیے، عمرے کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں۔ اب وہ جاتے کیسے ہیں وہ ترتیب بھی سن لیں۔ قادیانی جب آئی ڈی کارڈ بنواتا ہے نادرہ سے تو وہ فارم پہ جو وہاں پہ مینشن ہے احمدی، وہ وہاں پہ مینشن احمدی نہیں کرتا بلکہ وہاں پہ مینشن کر دیتا ہے مسلمان۔ اب وہ آئی ڈی کارڈ جو اس کا بنے گا اسی کی بیس پہ پاسپورٹ بنے گا۔ آئی ڈی کارڈ بنتا ہے مسلمان پہ تو پاسپورٹ بنتا ہے آئی ڈی کارڈ کی بیس پہ، وہ بھی مسلمان پہ بنتا ہے۔ تو یہ پھر مسلمان اس بیس پہ خود کو مسلمان شو کر کے حج اور عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ حج اور عمرے کے لیے جو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بظاہر عام سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ تعلق والے ہوتے ہیں، جو کنیکشن جن کے ساتھ ہوتا ہے، کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ان مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، ان کے اگر ذہن میں ان کے متعلق کوئی شکوک و شبہات، کوئی سوالات ہیں تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو دھوکہ اور دجل دینے کے لیے بھی ایسا کام کرتے ہیں۔ اور ان کے عقیدے، ان کا جو عقیدہ اصل، جو ان کا بانی مذہب مرزا غلام قادینی، جس کو یہ اپنا نبی مانتے ہیں، وہ جو لکھ کے گیا ہے اس کے عقیدے کے مطابق کہ وہ یہ لکھتا ہے کہ اب مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا جو دودھ ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ اب اگر تمہیں برکت چاہیے، اگر تمہیں روحانیت اور نورانیت چاہیے تو تمہیں قادیان آنا ہوگا، تمہیں قادیان آنا چاہیے۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق مکہ اور مدینہ جانے سے زیادہ ثواب قادیان جانے کا ہے۔ یہ ان کے عقیدے کی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج اگر کوئی قادیانی اس کو نہ مانے، تسلیم نہ کرے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، دراصل جو بانی مذہب ہے اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ قادیانی جاتے ہیں اور کیسے جاتے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں جانے کے۔ اور آخری بات کہ قادیانی اور مرزائی، مرزا غلام قادینی کو ثانی محمد یعنی کہ دوسرا محمد بھی مانتے ہیں، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کو بھی بنیاد بنا کے سامنے رکھ کے وہ چلے جاتے ہیں کہ ایک محمد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہیں ایک محمد تو مدینہ میں اور دوسرے محمد قادیان میں۔ تو اس عقیدے کو بنیاد بنا کے وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، قادیانی اتنے واضح، اتنے کھلے کفری عقائد و نظریات دیکھنے کے بعد بھی مرزے پر ایمان رکھتے ہیں اور مرزے کو نہیں چھوڑتے اور اس کا انکار نہیں کرتے، اس کی تردید نہیں کرتے، اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، کیوں؟ تو میرے بھائیوں، آپ کے سامنے قادیانیوں کے جو عقائد و نظریات رکھے گئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر قادیانی اور مرزائی کے سامنے یہ عقائد و نظریات ہوں گے، یا اس نے پڑھے ہوں گے، یا اس نے دیکھے ہوں گے، یا ان کی تحقیق کی ہوگی؟ ایسی بات نہیں۔ قادیانیوں کی جو میجورٹی ہے، مور دین 90% قادیانی تو ایسے ہیں جن کو اپنے عقائد کی تفصیلات کا ہی نہیں پتہ۔ وہ صرف یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں کہ مرزا غلام قادینی مہدی تھا یا مسیح تھا۔ جو ان کی 90 یا مور دین 90% ان کی عوام ہے، وہ تو مرزے کی مسیحت تک پھنسی ہوئی ہے کہ یہ وہ مسیح ہے جس کا ذکر قرآن و احادیث میں ہے۔ تو ان کو مرزا غلام قادینی کی اصل عبارات، اصل عقائد، اصل نظریات
اصل کفر وہ ان تک پہنچا ہی نہیں ہے. اور یہ میں صرف ہوائی بات نہیں کر رہا، اس کی دلیل ہے ہمارے پاس. اور دلیل کیا؟ ہمارا جو شعبہ دعوت اسلام ہے، الحمدللہ 750 سے زائد قادینی مسلمان ہو چکے ہیں. اور بنیادی وجہ جو مشاہدہ کیا گیا وہ یہی کہ یہ وہ قادینی ہیں جو عوام ہیں، قادینیوں کی عوام ہے. اور جب اس سے جا کے ملتے ہیں، اس کے سامنے قادینیوں کا اصلی چہرہ، قادینیوں کے عقائد، اصل عقائد و نظریات، ان کے کفریات، مرزا غلام قادری کی لکھی ہوئی یہ تحریرات رکھتے ہیں، تو وہ مرزا غلام قادری جس کو پہلے مسیح مانتے تھے، مہدی مانتے تھے، اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور لعنت بھیج کے الحمدللہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. تو اگر وہ مرزا غلام قادری کے ان تمام عقائد کو پہلے جانتے ہوتے تو ہمارے دکھانے پہ ان کو کوئی اثر نہ ہوتا، کوئی فرق نہ پڑتا، ان کا ذہن تبدیل نہ ہوتا، وہ اپنا عقیدے کو تبدیل نہ کرتے، وہ ڈٹے رہتے، اڑے رہتے، کھڑے رہتے. لیکن انہوں نے ان کے سامنے جب اصل چہرہ، اصل گستاخی، کفریات مرزا غلام قادری کے آئے تو انہوں نے مرزے پہ لعنت بھیجی، عقائد کو چھوڑا، کفری عقائد کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا. تو یہ اس کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ عام قادری کے سامنے تو مرزا غلام قادری کی اصل عبارات، اصل تحریریں، اصل تحریرات ہیں ہی نہیں. تو الحمدللہ ہمارا پورا شعبہ ہے جو اس بات سے کام کر رہا ہے کہ قادریوں کے سامنے مرزا غلام قادری کی اصل تحریریں آ جائیں، تحریرات آ جائیں، اصل عبارات آ جائیں، اصل عقائد و نظریات آ جائیں، تاکہ قادیانی خود فیصلہ کریں، خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو. ابھی تو ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا گیا کہ وہ خود فیصلہ کریں. وہ جو ان کے مربی ہیں، ان کے جو مبلغ ہیں، وہ ان کو اندھیرے میں رکھتے ہیں. ہم تو قادریوں کو یہ چیلنج کرتے ہیں، بھئی تم ہماری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، نہیں سنتے تو نہ سنو، کم از کم تم اپنے عقائد کو ہی پڑھ لو، اپنی کتابوں کو ہی دیکھ لو. جس کو تم بڑا مانتے ہو، مہدی مانتے ہو، مسیح مانتے ہو، نبی مانتے ہو، جو بھی مانتے ہو، اس کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو ہی پڑھ لو ساری مکمل تفصیل کے ساتھ. تو حق، سچ، جھوٹ آپ کے سامنے کھل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھتے، یا ان کو پڑھنے نہیں دی جاتی، ان تک پہنچنے نہیں دی جاتی. تو یہ مختصر جواب آپ کے اس سوال کا کہ قادیانی اتنے کفری عقائد کے باوجود بھی مرزے کو کیسے مانتے. سوال نمبر 23 کہ مرزے جیسے کارٹون کو کوئی نبی کیسے مان سکتا ہے؟ تو آپ کے سامنے مرزا غلام قادری کا جو کردار اور کریکٹر رکھا گیا ہے، یہ اس انداز میں عام قادری کے سامنے نہیں رکھا گیا. ان کو مرزا غلام قادری کے اس کردار اور کریکٹر کا علم نہیں ہے. اگر ان کو علم ہوتا تو کیا وہ اس کو مانتے، تسلیم کرتے، یا اس پہ اڑے رہتے، یا ڈٹے رہتے؟ بالکل بھی نہیں. ایک بات. اور دوسری بات، یہ جو ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، جب قادری کے سامنے اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو وہ اس کی پھر ایکسپلینیشن اور جسٹیفیکیشن کے لیے اپنے مبلغین اور مربی، جیسے ہمارے عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، مفتیان کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنے مربی اور مبلغ کے پاس جاتے ہیں، اپنے مربی کے پاس جاتے ہیں، اور اپنے مربی سے پھر پوچھتے ہیں، اس کی وضاحت لیتے ہیں، اور وہ جو وضاحت کرتے ہیں اس کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ان کو شروع سے تربیت کی جاتی ہے، اور ان کو جوڑا جاتا ہے، اٹیچ رکھا جاتا ہے، اور اتنی ذہن سازی کر دی جاتی ہے کہ وہ جو ان کا مربی ہوتا ہے اس سے پوچھے بغیر، اس سے گائیڈ لائن لیے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتے، کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے، نہیں تسلیم کرتے، چاہے جو بھی ہو جائے. یہ شروع سے ان کی تربیت کی جاتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کی بیس ہی یہ ہے. اگر وہ خود تحقیق شروع کر دیں، خود مطالعہ شروع کر دیں، خود سمجھنا شروع کر دیں، خود ڈسکس کرنا شروع کر دیں، پھر تو کفر کھل جائے گا، پھر تو گندگی اور غلاظت سامنے آ جائے گی. یہ سامنے نہ آئے، یہ چھپی رہے،
کنٹرول میں رہے اور پردہ پڑا رہے، اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ جو جسٹیفیکیشن مربی دے گا وہی اصل ہے، اسی کو تسلیم کرنا، بس اس سے آگے کوئی کلام نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں. اس کو وہ کل سمجھتے ہیں، عقل کل، علم کل جو ان کا مربی ہوتا ہے. اور یہ شروع سے ذہن سازی کی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے کنٹرول کیا گیا ان کو. تو مرزا غلام قادیانی کی وہ باتیں جو ہمیں لگ رہی ہیں، جس کو ہم سن کے ہنس رہے ہیں، جس کو ہم سن کے مذاق اڑا رہے ہیں مرزائیوں القادینیوں کا، وہ مرزا غلام قادیانی کا، وہ اسی کو جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کی ایکسپلینیشن اور جسٹیفیکیشن کچھ اور کرتے ہیں، جو شاید ہمارے سامنے ہو تو ہمیں بھی ہنسی نہ آئے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ شروع سے ہی جب ایک شخص کے متعلق اس کا ادب آپ کے دل میں ڈال دیا گیا، اس کا احترام آپ کے دل میں ڈال دیا گیا، چاہے وہ کائنات کا سب سے غلیظ اور بدترین انسان ہے، لیکن بچپن سے آپ کے دل میں اس کا ادب، اس کا احترام اور اس کی شخصیت اور کردار کو بہت بڑھا چڑھا کر آپ کے سامنے رکھا گیا اور پیش کیا گیا، اور بچپن سے یہ کیا جا رہا ہے، تو پھر بڑے ہو کے آپ اس کے خلاف بات نہیں سن سکتے. اگر کوئی بات بظاہر آپ اس کے خلاف نظر بھی آ رہی ہے تو آپ اس کی کوئی ایسی تعویل کریں گے کہ اس سے اس کا اچھا پہلو سامنے آ جائے، اس سے اس کا کوئی اچھا، کوئی پازیٹیو پہلو سامنے آ جائے. تو یہ بنیادی وجہ ہے. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مرزے کو کسی نے اس کے زمانے میں قتل کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کس نے کیا؟ برطانوی حکومت نے. مقاصد کس نے حاصل کیے؟ برطانوی حکومت نے. فوائد کس نے حاصل کیے؟ برطانوی حکومت نے. ضرورت کس کی تھی؟ برطانوی حکومت کی. تو پھر اس کو باقی کس نے رکھا؟ اس کو تحفظ کس نے فراہم کیا؟ اس کو سیکیورٹی کس نے فراہم کی؟ اس فتنے کو بقا کس نے فراہم کی؟ تو اس کے پیچھے بھی انگریز ہے. اس کے ساتھ اسپیشل فورس ہوتی تھی، اسپیشل فورس جس میں انگریز سپاہی موجود ہوتے تھے جو اس کو سیکیورٹی فراہم کرتے تھے. قتل کرنا اتنا آسان تھا اس وقت، اس کو انگریز نہیں جانتا تھا کہ ایسے گستاخ رسول ان کو باقی یہاں پہ بغیر سیکیورٹی کے اگر ہم ایسا بندہ کھڑا کریں گے تو وہ تو چند دن بھی نہیں چل سکتا. یہاں پہ کوئی نہ کوئی ختم نبوت کا مجاہد عاشق رسول اس کو جہنم حاصل کر دے گا. یہ تو وہ جانتے تھے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے. اور اس نے جو نقل و حرکت کی ہے، ٹریول کی ہے، وہ بھی بہت کم کی ہے. اپنے ان کھلے دعووں کے بعد بہت کم کی ہے، سیکیورٹی میں کیا جب بھی کیا. اور اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قتل کیوں نہیں کیا گیا، یہ سوال تو اس وقت یا اس زمانے کے لوگوں سے ہونا چاہیے، نہ کہ اب. یہ تو سوال ہی آپ کا غلط ہے نا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو اس کے زمانے میں قتل کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ تو اس وقت کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں نہیں کیا گیا. میں تو اس وقت موجود نہیں تھا نا. جو لوگ موجود تھے وہ حالات کو سمجھتے تھے. گراؤنڈ ریالٹیز اس ٹائم کیا تھیں وہ سمجھتے تھے. ہاں یہ بات کنفرم ہے کہ ان کا ایمان کا لیول ہمارے ایمان کے لیول سے زیادہ ہی تھا. کیونکہ اس دور میں مرزا غلام قادیانی کے خلاف بات کرنا بھی بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا کہ آپ انگریز کو ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں، انگریز کے مقاصد کو ہٹ کر رہے ہیں، اس کے فوائد کو آپ ہٹ کر رہے ہیں. یہ اس کا مطلب تھا مرزا غلام قادیانی کے خلاف بات کرنا. تو جن لوگوں نے اس دور میں مرزا غلام قادیانی کے خلاف صرف بات نہیں کی بلکہ اس کو کافر ڈکلیئر کرنے، کافر کا فتویٰ بھی اس کے اوپر دیا اور عوام میں بھی اس اعلان کو کیا، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. اور اس کے اوپر ایک جواب یہ بھی ہے کہ آج
مرزا غلام قادنی کا 5واں خلیفہ مرزا مسرور احمد انگلینڈ میں موجود ہے، تو بتائیں آگے آنے والی نسل ہم سے نہیں پوچھے گی کہ اس کو کوئی قتل نہیں کیا گیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جو ہمارا جواب ہوگا یہی جواب ان کا ہے جو مرزا غلام قادنی کے دور میں تھے، انہوں نے قتل نہیں کیا، جو آج ہمارا جواب ہے۔ کیا آج پاکستان میں، یہ ہم اگر یہ جواب دیں کہ بھئی وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ تو انگلینڈ میں ہے، تو بھئی پاکستان میں کیا گستاخ رسول موجود نہیں ہے؟ پاکستان میں کتنے گستاخ رسول موجود ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کی شان میں گستاخی کی؟ کیا کتنے ہی ایسے موجود ہیں جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے نبوت کیے ہوئے ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں؟ تو ان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ آگے آنے والی نسل پوچھے گی، وہ کیا جواب دیا جائے گا؟ کہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ تو پھر یہی جواب ان کا بھی ہے، جن کے دور میں مرزا غلام قادنی تھا ان کے بھی بس میں نہیں تھا، ان کی پہنچ نہیں تھی، ورنہ تو ان کے لیے ختم نبوت و ناموس رسالت کی حرمت و تحفظ کے لیے اپنی جان دینا ہمارے نسبت زیادہ آسان تھا، کیونکہ ان کا عشق اور ان کا ایمان کا لیول ہمارے ایمان کے لیول اور عشق سے زیادہ تھا۔ پانچواں سوال اس سیشن کا اور اوورال 25واں سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مرزا قادنی کارٹون تھا تو اس نے اتنی کتابیں کیسے لکھی؟ کون کہتا ہے جی مرزا غلام قادنی کارٹون تھا؟ جس نے کہا کارٹون تھا یہ اس نے غلط کہا ہے۔ مرزا غلام قادنی کارٹون نہیں تھا، ہاں اس کے کردار کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کارٹون لگتا ہے، بیماریاں، عجیب قسم کی گفتگو، باتیں، عجیب قسم کی حرکات، یہ سب چیزیں تھیں، اس وجہ سے یہ سب چیزیں آئیں، یہ سب بیماریاں آئیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی اس کے اوپر جب اس نے یہ گستاخیاں شروع کی۔ یہ اینڈ رزلٹ تھا، یہ باتیں، یہ حرکتیں، یہ بیماریاں، یہ اینڈ رزلٹ تھا اس کے ان دعووں کا، ان گستاخیوں کا جو کہ اس نے کی امام الانبیاء کی شان میں، انبیاء کی شان میں، اللہ کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں جو گستاخیاں کی۔ اور جہاں تک کتابوں کی بات ہے تو اس نے باقاعدہ کچھ علوم حاصل کیے تھے، پڑھے تھے، باقاعدہ ٹیچر سے پڑھے تھے، عربی پڑھی تھی اس نے، فارسی پڑھی تھی اس نے، منطق پڑھی تھی، اس طرح کچھ اور علوم بھی اس نے باقاعدہ ٹیچر سے پڑھے تھے۔ 3 ٹیچر اس کے رہے ہیں جن سے اس نے کچھ علوم حاصل کی ہیں۔ اور جہاں تک کتابیں لکھنے کی بات ہے تو کتابیں لکھنا یا مرتب کرنا یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ آپ ایک موضوع پہ 10 کتابیں لیں اور ان 10 کتابوں میں سے ہر کتاب کا ایک چیپٹر اٹھائیں اور آپ ایک اپنی نئی کتاب بنا دیں، تو اب اسی موضوع پہ 11 کتابیں ہو گئیں، تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اور جہاں تک تحقیقی جواب اس کا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کتاب آئمہ تلبیس مولانا قاسم دلاوری رحمہ اللہ کی وہ دیکھ لیں۔ مرزا غلام قادنی نے اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا، یہ چاروں دعویٰ کرنے والے مرزا غلام قادنی سے پہلے جتنے بھی گزرے مرزا غلام قادنی نے ان کو اسٹڈی کیا اور ان کی چیزیں لی ہیں، کچھ چیزیں کسی کی، کچھ چیزیں کسی کی، کچھ چیزیں کسی کی لے کے جوڑ کے تو کتابیں مرتب کر دیں۔ اور سب سے زیادہ جو اس نے چیزیں لی ہیں وہ اپنے قریبی دور کے ایک شخص جس نے مہدویت سے جو آغاز کیا اور الوہیت تک گیا ہے، بہاء اللہ ایرانی، اس سے لی ہیں سب سے زیادہ چیزیں۔ یہ تحقیقی جواب ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اور ایسے ہی اس سے بہاء اللہ ایرانی سے پہلے ایک شخص گزرا جس نے نعوذ باللہ اس نے بھی محمد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ پہلا بدبخت تھا جس نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام قادنی دوسرا بدبخت ہے جس نے محمد ثانی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو مرزا غلام قادنی نے اس کی بھی کچھ چیزیں لی ہیں۔ تو پہلے جو فتنے گزرے ہیں اس جیسے ہی، پہلے جو ایسے گستاخ گزرے ہیں اس جیسے ہی، مرزا غلام قادنی نے ان کے عقائد کو دیکھا، ان کی کتابوں کو دیکھا اور اس میں سے چیزیں چرا کر اپنی ایک مرتب کر دی، تو اس میں کون سی بڑے کمال کی بات ہے؟ یہ کوئی علمی بات ہے؟ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ باقی ہمارا جو سیشن ہے، جو باقی سوالات ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں اس کو کمپلیٹ کریں۔